شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں پولیس چوکی پر خودکش حملہ، 4 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد شہید۔ دھماکے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی خودکش حملے کی شدید مذمت، شہید پولیس اہلکاروں کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسلام آباد میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہید سب انسپکٹر حیدر علی شاہ کی نماز جنازہ ادا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ آئی جی اسلام آباد اور پولیس جوانوں کی کثیر تعداد بھی شریک ہوئی۔ سب انسپکٹر حیدر علی شاہ کو کار سوار ملزمان نے گھر کے باہر فائرنگ کر کے شہید کیا۔ اسلام آباد میں قیدی وینس پر مبینہ حملے کا مقدمہ درج، انسداد دہشت گردی ایکٹ سمیت دیگر دفعات شامل۔ ایف آئی آر میں کہا گیا کہ ملزمان نے فائرنگ کر کے پولیس وین کا ٹائر برسٹ کیا، لوہے کے راڈ سے وینس کے تالے توڑے گئے اور قیدیوں کو فرار کرایا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے حلف اٹھاتے ہی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کر دی۔ جسٹس منیب اختر دوبارہ کمیٹی کا حصہ بن گئے۔ کمیٹی اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل ہوگی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہی پہلا آرڈر بھی جاری، فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا۔ رائے کے مطابق فل کورٹ اجلاس 28 اکتوبر بروز پیر کو دن 1 بجے طلب کیا گیا۔ اجلاس میں ججز کے تحفظات سمیت مختلف عدالتی امور زیر غور آئیں گے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم 44 ماہ بعد ہوم ٹیسٹ سیریز جیتنے میں کامیاب۔ قومی ٹیم نے انگلینڈ کے خلاف تیسرا ٹیسٹ جیت کر سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ قومی اسپنرز کی جادوئی گیندوں نے انگلش بیٹرز کو گھما کے رکھ دیا۔ تیسرے روز پہلے ہی سیشن میں سب کا قصہ تمام۔ دوسرے اننگز میں پوری انگلش ٹیم 112 رنز پر ڈھیر۔ اسپنرز نعمان علی نے 6 اور ساجد خان نے 4 وکٹیں اڑائیں۔ پہلے اننگز کی برتری ختم کر کے پاکستان کو جیت کے لیے 36 رنز کا آسان ہدف ملا، جو کپتان کی جارحانہ اننگز کی بدولت چوتھے اوور میں ہی حاصل کر لیا۔ پہلے اننگز میں شاندار سنچری بنانے پر سعود شکیل پلیئر آف دی میچ قرار۔ 2 میچز میں 19 وکٹیں لینے والے ساجد خان سیریز کے بہترین کھلاڑی ٹھہرے۔ کپتان شان مسعود نے کامیابی قوم کے نام کر دی۔ فتح ٹیم ورک کا نتیجہ قرار۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت سیاسی قیادت کی ٹیم اور قوم کو مبارکباد۔ چیئرمین پی سی بی ٹیم کی کارکردگی سے خوش ہوئے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم اسپن وکٹ بنا کر اپنے جال میں خود ہی پھنس گئی۔ نیوزی لینڈ نے بھارتی میدانوں میں تاریخ میں پہلی بار ٹیسٹ سیریز جیت لی۔ روہت شرما اور وراٹ کوہلی سمیت تمام بڑے نام فیل۔ دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے روز انڈیا کو جیت کے لیے 359 رنز کا ہدف ملا۔ تعاقب میں پوری ٹیم 245 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ مچل سینٹنر نے پہلی اننگز میں 7 اور دوسری اننگز میں 6 وکٹیں اڑائیں۔ چھبیسویں آئینی ترمیم کے مسودے میں جس چیز پر اعتراض تھا ایک ایک کر کے نکالتے رہے۔ آرٹیکل 8 میں ترمیم کی تجویز سے مکمل انکار کیا۔ فضل الرحمان کی سرگودا میں گفتگو، بولے ہم نے جو کچھ کیا ایک فریق کے طور پر کیا۔ 2028 میں ہر شعبے سے سود کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے بشریٰ بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی رہائی کے لیے کسی بھی ڈیل کی تردید کر دی۔ بولے 26ویں آئینی ترمیم نے چور دروازے سے اقتدار میں آنے کا راستہ بند کر دیا۔ نون لیگ نے ملکی معیشت اور ترقی میں مثبت کردار ادا کیا۔ پاکستان بحرانی کیفیت سے نکل آیا، اب معاشی اور سیاسی استحکام آئے گا۔ رانا ثنا مزید بولے کہ ججز کے ایک دوسرے کو خطوط میں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ اچھی نہیں۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی ختم۔ جیل ذرائع کے مطابق تمام قیدیوں سے ملاقاتیں اب معمول کے مطابق ہوں گی۔ رواں ماہ 4 اکتوبر کو سیکیورٹی وجوہات کے باعث جیل ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی بھی اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ 100 کے قریب جنگی طیاروں اور ڈرون سے حملے، پاسدار انقلاب ہیڈ کوارٹر سمیت فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ 2 فوجیوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ دھماکوں کے بعد کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔
اسرائیلی میڈیا کے مطابق تہران، کرج، اصفہان، مشہد اور شیراز شہر پر حملے کیے گئے۔ فوجی مقامات اور پاور سٹیشنز کو نشانہ بنایا، تیل اور ایٹمی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ طیارہ حملے مکمل کر کے واپس آ چکے، حملوں کے مقاصد بھی پورے ہو گئے۔ ایران نے اسرائیلی حملے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی فوج نے بیان میں کہا کہ فعال ایئر ڈیفنس کی بدولت نقصان کم ہوا، 3 مقامات پر حملے ناکام بنائے، حملوں کا متناسب جواب دیں گے۔ ایرانی حکام نے حملے ناکام بنانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ عرب میڈیا میں سامنے آنے والی ویڈیو میں ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم کو اسرائیلی حملہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور سندھ ہائی کورٹ کا ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ 4 ہفتوں میں دوبارہ لینے کا حکم۔ عدالت نے ایم ڈی کیٹ کیس کا مختصر فیصلہ سنا دیا۔ ریمارکس میں کہا کہ آئی بی اے ایک ساتھ تمام طلبہ کے امتحان نہیں لے سکتا، ایسا ممکن ہے کہ الگ الگ دونوں میں امتحان منعقد ہو جائے۔ تو ناظرین، ابھی اہم خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس منیب اختر کو دوبارہ ججز کمیٹی میں شامل کر لیا ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے رجسٹرار سپریم کورٹ نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس منیب اختر کو دوبارہ ججز کمیٹی میں شامل کر لیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں عقیل افضل سے۔ عقیل افضل، بتائیے اس حوالے سے۔ جی بالکل، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو ایک مرتبہ پھر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کمیٹی میں اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو شامل کرتے ہوئے یہ 3 رکنی کمیٹی سپریم کورٹ میں اب بینچز کی تشکیل اور مقدمات کا فیصلہ کرے گی۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے ایک صدارتی آرڈیننس لایا گیا تھا تو سابقہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جسٹس منیب اختر کو نکال کر ان کی جگہ پر جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی میں شامل کیا گیا تھا، لیکن اب جسٹس امین الدین خان کو دوبارہ نکالتے ہوئے جسٹس منیب اختر کو بینچ میں شامل کر لیا گیا ہے، اور یہی وہ مطالبہ تھا جس کی بنیاد پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تھا کہ جب تک کمیٹی بحال نہیں ہوگی وہ اس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ جی تو عقیل افضل، کیا اس بات کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ ان کے اب تمام تحفظات دور ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، جسٹس منصور علی شاہ بیرون ملک عمرہ ادائیگی کے لیے ہیں، 1 تاریخ کو ان کی واپسی ہوگی تو ان کی واپسی پر ہی معلوم ہوگا، لیکن جو ان کی جانب سے سابقہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھا گیا تھا اس میں 3 بنیادی مطالبے کیے گئے تھے۔ یا تو اوریجنل کمیٹی جسٹس منیب اختر کو شامل کرتے ہوئے بحال کی جائے، یا فل کورٹ اجلاس بلایا جائے، یا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جو جاری کیا گیا ہے اس کا عدالت میں جائزہ لیا جائے۔ تو جسٹس منیب اختر کو شامل کرنا ان کے خط میں سے ایک مطالبہ تھا جس کو اب جسٹس یحییٰ آفریدی نے پورا کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ آئندہ کمیٹی کے اجلاسوں میں شامل ہوں گے اور ممکنہ طور پر جو مقدمات کے مقرر کرنے کے حوالے سے فیصلے ہوں گے اس میں بھی شامل ہوں گے۔ جی تو عقیل افضل، یعنی کہ ان کی عمرے سے واپس آنے پر ہی تمام صورتحال واضح ہوگی؟ جی بالکل، عمرے سے واپس آنے کے بعد ہی صورتحال واضح ہوگی، لیکن ان کا جو مطالبہ تھا ہم تو اس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ وہ مطالبہ اب جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے تسلیم کر لیا گیا ہے، اور اس مطالبہ تسلیم کرنے کے بعد کوئی وجہ رہتی نہیں ہے۔ البتہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اگر ان کے کچھ تحفظات ہوئے تو وہ اپنی جگہ ہوں گے، لیکن سپریم کورٹ کے لیے مقدمات کو مقرر کرنا، بینچز کی تشکیل کا جو اختیار پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں اس 3 رکنی کمیٹی کو دے دیا گیا تھا، اس کمیٹی کی جب تشکیل تبدیل کی گئی تو اس کے بعد ان کا خط منظر عام پر آیا تھا جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس کمیٹی میں جسٹس امین الدین خان کو شامل نہ کیا جائے، ان کی جگہ پر جو اس سے پہلے کمیٹی تھی، اوریجنلی جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی تھی جس میں چیف جسٹس قاضی فائز، اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر تھے، اس کمیٹی کو بحال کیا جائے۔ تو جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے 2 بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں۔ ایک فل کورٹ کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے جو کہ 28 اکتوبر کو دن 1 بجے ہوگا، اور دوسرا فیصلہ
یہ کمیٹی کی تشکیل کا ہے اور کمیٹی کو بھی فوری طور پر تبدیل کرتے ہوئے جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ تو یہ دونوں فیصلے اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی بھرپور کوشش کریں گے کہ سپریم کورٹ کے ججز میں جو اختلافات ہیں اور جو ان کے تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے، اور جس حد تک ممکن ہوگا وہ ججز کو ساتھ چلانے کے لیے ایسے فیصلے کریں گے جس سے ججز کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو۔ جی ٹھیک ہے عقیل افضل، آپ کا شکریہ۔